بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے ایک خصوصی پروگرام، اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی. ناظرین، ہماری یہ خصوصی نشست صحت کے عنوان سے ہے. انسانی صحت خود انسان کے لیے کس قدر اہم ہے کہ صحت ہی ہے تو انسان اللہ کی عبادات بھی کر سکتا ہے، اس کے بندوں کی خدمت بھی کر سکتا ہے، اپنی اور اپنی فیملی کے لیے، اپنے کنبے کے لیے بھی مفید ہو سکتا ہے. صحت کی جتنی اہمیت ہمارے لیے ہے، عام طور پر ناظرین اس سے آگاہ ہوتے ہیں، لیکن اس صحت کا خیال کیسے رکھا جائے اس کی معلومات ہمیں کم ہوتی ہیں. آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے بہت معروف کارڈیولوجسٹ یعنی ماہر امراض قلب جناب ڈاکٹر راجہ مہدی حسن صاحب موجود ہیں، اور آپ نہ صرف ہم ان سے دل کے حوالے سے بات کریں گے بلکہ جنرل صحت، اور پھر کیونکہ ماہ مبارک رمضان اس وقت ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، تو ماہ مبارک رمضان اور صحت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. جناب ڈاکٹر راجہ مہدی حسن صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے مصروف قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. جی، اور سچ ٹی وی پر تو آپ عموماً تشریف لاتے ہیں اور ہمیں اپنے وقت سے نوازتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹرز کا، میڈیکل کے ماہرین کا اور پھر کارڈیولوجسٹ کا ٹائم بہت مصروف اور بڑا قیمتی ہوتا ہے. بہت شکر گزار. پہلے دل ہی سے شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تو بیماری سے پہلے پریونشن کی طرف جانا چاہیے. کوشش ہونی چاہیے کہ خداوند قدوس ہمیں صحت سے رکھے اور ہمارا دل قائم و دائم رکھے، دل مضبوط رکھے. تو ایک مضبوط دل کے لیے کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ بہت شکریہ عابدی صاحب، اور سچ ٹی وی کا بھی بہت شکریہ جو اکثر مجھے گائے بگائے اپنے اویئرنیس کمپین کے حوالے سے مجھے بلاتے رہتے ہیں، میری رائے جاننے کے لیے، کبھی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، کبھی جی اویئرنیس آگاہی کے حوالے سے، کبھی مختلف ڈیز ہوتے ہیں، کبھی ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے ہے، ورلڈ ہارٹ ڈے ہے، تو میں اکثر یہاں پہ آتا. جی، اور ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. تو سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد بہت شکریہ. موصول ہو. اور یہ ایک ایسا مقدس اور بہترین عبادت والا مہینہ ہے جو سب مسلمانوں کے لیے فرض ہے روزہ. اور روزہ میں سمجھتا ہوں گناہوں کے خلاف ڈھال ہے. جی، اور یہ حضور کی حدیث ہے. جی، یہ دوست حدیث. اور یہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رحمتوں کا، مغفرت کا اور گناہوں سے توبہ کا مہینہ ہے. اور اسی ماہ میں لیلۃ القدر بھی ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہزار مہینے اس میں عبادت کا ثواب. اور سب سے بڑے آپ نے فرما دیا کہ اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے معافی کا، بخشش کا موقع ہے. بالکل درست. تو اب میں ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. جی، آپ نے کازز کے متعلق اور اس کے مین ریزنز کا پوچھا ہے آپ نے. تو پورا اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو دل جو ہے نا، یہ پوری باڈی کا محور ہے، بلکہ چیف آرگن ہے. بلکہ اگر میں اس طرح کہوں کہ یہ ہمارے جسم کا امام ہے. تمام باڈی کے جتنے بھی آرگنز ہیں، چاہے وہ ہمارا دماغ ہے، چاہے ہمارے گردے ہیں، چاہے پھیپھڑے ہیں، کوئی بھی جسم کا حصہ ہے، سارے ڈپینڈنٹ ہے ہارٹ کے اوپر، دل کے اوپر. کیونکہ دل ہی ایسا واحد آرگن ہے جو یہاں سے بلڈ سپلائی پورے باڈی کو دیتا ہے. یہ جب کانٹریکٹ کرتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے، کانٹریکٹ کرتا ہے، پوری باڈی کو یہ بلڈ سپلائی دیتا ہے. تو جہاں پہ بھی تھوڑی بہت کمی آ جائے گی تو وہاں پہ نقائص پیدا ہو گئے. اگر دماغ کی طرف بلڈ سپلائی کم ہو گئی، یعنی بلڈ سپلائی کا مطلب ہے اس میں نہ صرف آپ کا بلڈ جاتا ہے بلکہ اس کے اندر آکسیجن اور نیوٹرینٹس بھی ہوتے ہیں. یعنی ہر سیل تک، جسم کے ہر حصے تک خون ہی آکسیجن بھی لے کے جاتا ہے، اور وہ جو خوراک ہے، خوراک بھی وہ اسی سیل، ہر سیل تک پہنچاتے ہیں. یعنی پوری باڈی کے سر سے لے کے پاؤں تک، ایک ایک سیل تک یہ بلڈ سپلائی ہماری جاتی ہے. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح پیدائش سے لے کے موت تک یہ واحد آرگن ہے ہمارا جسم میں جو دھڑکتا رہتا ہے. ایون جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہماری حفاظت ہمارا دل کا. بالکل صحیح. ایون ہمارا جو دماغ ہے وہ بھی ریسٹ میں ہوتا ہے، اس طرح کا فنکشن نہیں کر رہا ہوتا جس طرح دل ہمارا کر رہا ہوتا ہے، ہماری بلکہ حفاظت کا. یعنی پوری باڈی اس وقت سکون میں ہے، اور دماغ بھی فنکشن کے اپنے لویسٹ لیول پہ ہے، لیکن دل اپنا تر و تازہ ہو کے، دل ایک
پراپرلی جس طرح دھڑکتا ہے 1 منٹ میں جو ہے نا کہ وہ 72 دفعہ دھڑکتا ہے، اور اگر ایک پورے گھنٹے میں دیکھا جائے یا 24 گھنٹے میں دیکھا جائے 1,00,000 دفعہ پراپر وہ دھڑکتا ہے پورا بلڈ سپلائی کرنے کے لیے. صحیح. تو ابھی میں آپ کو یہ کوشچن کی طرف آتا ہوں، سب سے بڑی وجہ یہ مین کاز کیا ہے، وہ میں ادھر سے شروع کروں گا کہ 2 سال کی عمر میں ہمارے جو دل کے جو شریانے ہیں ان کے اندر ایک فائبرس تھریڈز بننا، فائبرس سٹریکس کہتے ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں نا. تو جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں، چاہے وہ گوشت ہے، سبزی ہے، دال ہے، منہ کے ذریعے ہو کے خوراک والی نالی سے ہمارے معدے میں جائے گی، یہاں سے وہ ایبزارب ہو کے کچھ تو فضلات کی شکل میں اسٹول اور یورین کی شکل میں باڈی سے ایکسکریٹ کر جائے گی، اور باقی جو چکنائی ہے ہماری باڈی کے اندر، وہ ہماری جو بلڈ ویسلز ہے اس کی جو اندر والی لیئر ہے وہاں پہ جا کے وہ جم جاتی ہے. اچھا، یعنی جن سے خون سپلائی ہوتا ہے، خون سپلائی ہوتا ہے وہاں پہ جا کے جم جاتی ہے. یعنی 2 سال کی عمر میں نے بتایا نا کہ ایک کچی سی لیئر بنتی ہے جس کو فائبرس تھریڈز کہتے ہیں، تو 20 سال تک وہ میچور ہو جاتی ہے. یعنی 20 سال میں وہ ایک میچور لیئر بن جاتی ہے. فرض کریں یہ اس کا کراس سیکشن ہے، تو اس کا اندر عابدی صاحب یہ جو اندر والی لیئر ہے نا آرٹری کی، یہاں پہ آگے وہ ایک دھاگا سا بنا لے گی، ایک لیئر بنا لے گی، پھر اس لیئر کی شکل میں وہ بڑھتی جائے گی. اچھا، وہ جو جمتی جائے گی، جمتی اسی لیئر کی شکل میں. دیکھیں نا آپ ہمارا لائف سٹائل دیکھیں، صبح دیکھیں ہم ناشتے شروع کرتے ہیں، یہ انڈے والے پراٹھے ہیں، یہ سادہ پراٹھے ہیں، یہ قیمے والے ہیں، یہ فرائی انڈے ہیں، چکنائی ہے، یہ کوئی گردے کلیجی کے شوقین ہے، تو کوئی سری پائک ہے، تو کوئی ملوہ کہتے ہیں کہ ناشتہ بھرپور کرنا بھرپور. تو لیکن وہ انہیلدی ناشتہ ہے نا یہ ساری وہ چکنائی ہے. پھر دوپہر کو دیکھو، ایون ہمارے گھروں کے اندر بھی دیکھیں، جو ہماری بیویاں، ہماری بہنیں بیویاں بناتی ہیں کھانے، اس کے اندر بھی یہ آئل کی بھی تاشا ہوتا ہے کہ چاہے کوئی بھی کوالٹی کا ہو، اچھے سے اچھا بھی دیکھ لے، ہے تو آئل ہی. وہ تو آئل بالکل ٹھیک ہے نا. گھروں میں پھر دفتروں میں چلے جائیں، ادھر ہمارے دوست احباب کوئی یہ جو پیزاز، برگرز اور یہ اس طرح یہ KFCs اور اس طرح کی ساری چیزیں، وہ بھی ہائیلی رچڈ ہوتی ہیں کولیسٹرول ڈائٹ سے، آئل سے، اور یہ سارا اس میں جو سارے ڈائٹ ہوتی ہے. رات کو چلے جائیں تو کوئی شنواری پہ جا رہا ہے، تو کوئی کڑھائی پہ جا رہا ہے، تو کوئی اس طرح بلا کھا پی کے ہم لوگ 11-12 بجے آ کے نا الٹا بستر پہ لیٹے. صحیح بات ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ چکنائی جو ہے نا آپ کی، وہ بڑھتے اور ڈیلی ہمارا لائف سٹائل یہی ہے. صحیح بات. تو 20 سال سے میں نے بتایا کہ آپ کو وہ شروع ہوتا ہے پروسیس، تو اس میں اگر 20 سال اور ایڈ کر دیں ہم تو 40. اور زیادہ تر دیکھیں ہارٹ اٹیک ہمارے 40 کے راؤنڈ اباؤٹ ہو رہے ہیں آج کل. اسپیشلی ہمارے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اندر چکنائی جمنا شروع ہوتی ہے وینز کے، وہ 20 سال سے شروع ہو جاتی ہے. 20 سال میں تو اس کے بعد لائف سٹائل ہمارا سیم میں نے بتا دیا، تو وہ بڑھتی 20 سال اور جمع کر دیں اس میں ایڈ کر دیں، تو وہ چکنائی بڑھتے وہ 80-90% بند ہو جاتی ہے. وہ آرٹری جو ہے 90% تک اگر بلاک ہو جائے تو مریض میں سب سے پہلے سمٹم آنا شروع ہوتے ہیں کہ مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں جب چلتا ہوں تو مجھے درد ہوتا ہے، رک جاؤں تو آرام آ جاتا ہے. یہ سب سے پہلی پہچان ہے دل کے مریض کی. وہ آرٹری اگر پوری 100% بند ہو جائے، پوری یعنی ایک طرف کا خون دوسری طرف جانا رک جائے، اس کو کہتے ہیں جی ہارٹ اٹیک ہو. تو یہ وہ ہارٹ اٹیک ہے جس سے بچنے کے لیے ہم لوگ پریونشن کی بات کرتے ہیں. تو جب تک اپنا کھانے میں چکنائی کا ہم روکیں گے نہیں اور پراپر واک نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ بیماری کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. درد جو آپ نے بتایا، اور اس میں ایک اور چیز بتاتا ہے، جو ہمارے جو KPK سے ہمارے پاس پیشنٹس کافی آتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ یہ نمکین کھانے اور چکنائی والی چیزیں اور یہ دمبے کی چربی کے اندر ہی بناتے ہیں یہ جو شنواری. تو وہ ظاہر ہے وہ ارلی ڈیزیز بڑھتی ہے. ان میں نے دیکھا، یقین کرے 26 سال کے لوگ، 28-30 سال کے لوگوں کو اٹیک ہو رہے ہیں اور ان کے وہ بائی پاس ہو رہے ہوتے. تو یہ مین مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی یہ کھانے کے اندر یہ چکنائی بند نہیں کریں گے، آئل بند نہیں کریں گے، اور پراپر ہیلدی ڈائٹ کریں. دیکھیں آپ فروٹس ویجیٹیبلس کھائیں، کھانا بھی بنائیں، کھانا بھی دیکھیں آپ سادہ بنائیں، چاہے مرغ بنا رہے ہیں، سبزی ہے، دال ہے، گوشت ہے، کوئی بھی چیز بنائیں، اس میں آپ سادہ بنا لیں کھانا، اس کو گلا لیں. آپ اس میں دیکھیں جی کھانے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو گلا ہوا ہونا چاہیے اور دوسرا ٹیسٹی ہونا چاہیے. اور کھانے کا جو ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے مسالوں سے آتا ہے. اس میں نمک، مرچ، ٹماٹر، ہلدی، پیاز حسب ضرور ڈالیں، لیکن یہ بھی موڈریٹ ہوں. بس آپ نے ضرور جتنا مطلب آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا چیز کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں.
تو اس طریقے سے اگر کھائے اور اس میں چکنائی کا استعمال, چکنائی اس میں گھی آئل بالکل زیرو ڈالنا ہے. نہیں لیکن پھر پکائیں گے کیسے؟ وہ میں نے بتایا تھا, دیکھیں پانی میں بن گیا نا کھانا آپ کا, وہ گل گیا, آپ چاہے گوشت بھی گل گیا, سبزی ہے, دال ہے, گل گیا, تو وہ کھانے کا دیکھیں نا گلا ہوا ہونا چاہیے. یعنی دوسرا لائف سٹائل کافی چینج کرنا پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آئل ہے وہ جتنا بھی اچھا ہو, کیونکہ یہ مشہور ہوتا ہے جتنا مہنگا ہوتا جائے گا اتنا اچھا ہوتا جائے گا آئل, لیکن جتنے بھی اچھا ہو وہ بہرحال آئل ہے, تو وہ آپ کہہ رہے ہیں نہ ہونے کے برابر. نہیں, میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آئل کوئی بھی ہے, آج ذرا غور سے جا کے آپ ان ڈبوں پہ دیکھیں, اور میرے جو ناظرین بھی ہیں وہ آج جتنے بھی ڈبے چاہے کوئی بھی قسم کا لاتے ہیں, تو اس میں دیکھیں آپ, اس پہ لکھا ہوگا ریفائنڈ کوکنگ آئل. جی جی, ریفائنڈ کا مطلب ہے کہ اس میں کیمیکل ڈال کے تو اس کا پروسیس کیا گیا. تو جہاں پہ کیمیکل ڈال دیا جائے تو اس کا تو ذائقہ ہی بالکل نہیں, وہ تو سارے کیمیکل ہے, خطرناک ترین ہے. اس سے نہ صرف آپ کے بلکہ دل کے امراض اور بلکہ کینسرز اور باقی معدے کے بھی اور مختلف امراض بھی ہونے. تو جہاں تک میں سمجھاؤں کہ آئل نہ ہونے کے برابر یوز کریں, نہ یوز کریں تو بہتر ہے, لیکن یہ جو دیسی گھی ٹائپ کی ہوتی ہے, دیسی گھی کی بجائے میں ریکمینڈ کروں گا آپ کا جو مسٹرڈ آئل ہے, جس کو ہم کہتے ہیں یہ سرسوں کا تیل, یہ بیسٹ ہے. ہماری خواتین دیکھیں جو اچار بناتی ہیں, جو وہ زیادہ تر دیکھیں آپ اچار سرسوں کے تیل میں بنتا ہے, کیونکہ اس میں جمتا نہیں ہے وہ. باقی آپ دیکھیں کوئی بھی آئل ہے, کوئی بھی گھی ہے, چاہے وہ کڑھائی آپ کھا رہے ہیں کسی بھی جگہ سے, دیکھ 10 منٹ کے لیے رکھ کے دیکھے ذرا, جی وہ آپ کی کڑھائی اسی 10-15 منٹ کے اندر وہ جم جائے گا سارا. تو وہی چیز وہ دل میں پھر آرٹریز میں آگے ہوتی ہے. دیکھیں نا, جب آپ کی آنکھوں کے سامنے جم رہا ہے تو وہی آپ نے کھانا ہے, تو کیا اندر آپ کی شریانوں کے اندر نہیں جمے گا وہ جا کے؟ بالکل جم جائے گا. اسی طرح کچن میں دیکھیں تو جہاں ہماری خواتین کام کرتی ہیں یہ چولہے پہ کھانا پکانا, اس کے پیچھے دیوار لیئرز کے لیے بالکل دیوار کے پیچھے آئل جمع ہوتا ہے. اسی طرح آپ کا ایگزاسٹ فین, سیلنگ فین ہے, وہ بھی کالا سیاہ ہوا ہوتا ہے, وہ بھی آئل اڑ کے آپ کا باہر جمع ہوتا ہے. تو اس لیے اوائڈ کریں, زیرو آئل رکھیں, جہاں کہیں تھوڑا بہت ضرورت ہے وہ سرسوں کا تیل. اچھا, ابھی اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں, اور دلی کی, کیونکہ آپ کی گفتگو اتنی اہم ہے, خدا آپ نے فرما دیا کہ دلی وہ آرگن ہے جس سے وہ زندگی قائم ہے, انسان زندہ ہے, کہ ابھی ہم آپ کی گفتگو سن کے فیصلہ کریں کہ آج سے ہمیں احتیاط کرنی ہے, تو کیا کیا احتیاطیں کریں دل کی صحت کے لیے, ایک بات. اور اس کے بعد پھر یہ پوچھیں گے کہ اگر کچھ ڈیمیج ہو گیا ہے, یا جیسے مجھے مثلا اب آپ کی باتوں سے شک ہوا ہے کہ میری بھی کہیں آرٹریز میں وہ جمع نہ ہو, تو اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے. پہلے تو احتیاطیں کہ کیا کریں آج کے بعد سے, اور اس کے بعد اگر جم جائے وہ آرٹریز جو ہے وہ جو اس میں میٹر جو ہے کانٹینٹ آنا شروع ہو جائے, تو اس کو کیا ریورس ہونے کا کوئی طریقہ ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں جی, وہ کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور, احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. تو اس میں جو بیسک چیز ہے, جو ہمارے بیسیکلی جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, میں ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ ان چیزوں کو اگر ہم کنٹرول کریں تو ہم دل کے امراض سے بچ سکتے ہیں. نمبر 1, آپ روزانہ 40 سے 50 منٹ برسک واک کریں. برسک واک کا مطلب ہے کہ زور زور سے خالی پیٹ پیدل چلنا, ٹہلنا نہیں. اور جب بھی واک کرنی ہے وہ آپ نے کھانے سے پہلے واک کرنی ہے, کھانا کھا کے نہیں چلنا. وہ اس لیے نہیں چلنا کہ جب آپ کھانا کھا چکتے ہیں تو وہ ساری آپ کی بلڈ سپلائی جو ہے نا وہ آپ کی اسٹمک کی طرف, معدے کی طرف ہوتی ہے, اور آپ کا جو دل ہے اور دماغ ہے اس طرف بلڈ سپلائی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو جب آپ واک کرتے ہیں ظاہر ہے دل کو بھی بلڈ چاہیے, دماغ کو بھی چاہیے, وہاں بلڈ سپلائی جب نہیں پہنچتی تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ رہتا ہے. اور جن لوگوں کو ہارٹ کی تکلیف ہے وہ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے, ہارٹ اٹیک کا بھی ہو سکتا ہے, ساتھ اسٹروک کا بھی خطرہ رہتا ہے. تو کھانے کی اگر یا تو پہلے کریں, اور اگر بعد میں کریں تو ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے ریسٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو پراپر واک. دوسرا جو کھانے پینے کی میں نے چیز, اچھا یہ جو آپ واک کہہ رہے ہیں اس سے کچھ قدر ریورس بھی ہو جاتا ہے, یعنی اگر کوئی جمع ہوا مادہ ہے؟ جی بالکل بالکل, اگر پراپر واک کی جائے ریگولرلی 5 days a week 40 minutes a day, تو اس سے آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی 20-25% کم ہو جاتا ہے, آپ کا شوگر لیول کم ہو جاتا ہے, کولیسٹرول لیول کم ہو جاتا ہے, آپ خود ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے, بہت زبردست, اس پہ نہ کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں, 40 منٹ واک کرنی ہے, اور نہ کوئی, آپ خود ایکٹیو رہتے ہیں, آپ کے جوڑوں کے جتنے مسائل ہیں وہ اب ٹھیک رہتے ہیں, آپ کی باڈی کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے.
ٹھیک، اور ایون کئی لنگس ڈیزیزز بھی اس میں افیکٹ کرتی ہے، وہ بھی آپ کو بہتری بہت. اور یہ ایک ہے بڑی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ رات کو سوتے ہوئے ٹانگوں میں بڑا درد ہوتا ہے. وہ واک سے میں نے دیکھا ہے. بالکل ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلد ہی واپس. ناظرین پروگرام میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. صحت اور زندگی کی خوشیوں اور دل کی مضبوطی اور صحت کا کیسے خیال رکھا جائے، ان سب پر گفتگو جاری ہے. بہت ہی خوشگوار گفتگو ہو رہی ہے جناب ڈاکٹر راجہ مہدی حسن صاحب سے، اور دل کی بیماریوں اور دل کو کس طرح مضبوط رکھنا ہے ہم نے کہ ہارٹ ٹربل کا خطرہ نہ ہو، اور اگر آدمی مرض میں مبتلا بھی ہے تو کیسے بہتر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، وقفے سے قبل آپ نے ایک بڑی خوش افزا بات ہمیں بتائی، خوش کن بات، کہ اگر کچھ تھوڑا بہت گڑبڑ ہو بھی گئی، ہم نے پہلے ذرا خیال نہیں رکھا، لیکن آپ کی بات سن کے آئندہ سے گھی اور چکنائی یہ ہم کم کر دیں. تو اگر برسک واک، تیز واک کریں 40 منٹ یا خالی پیٹ یا کھانے کے 2 گھنٹے بعد، تو کم از کم 40 منٹ، کئی کو تو زیادہ بھی شوق ہوتا ہے، 40 منٹ کم از کم کریں تو وہ پروسیس ریورس ہو سکتا ہے اور دل مضبوط ہو سکتا ہے. جی بالکل. نمبر 2 جو ہم اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں، اس میں یہ آپ کا ڈائٹری ہیبٹس، یعنی کھانے پینے میں جو ہے نا ہیلدی ڈائٹ کھائیں، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا فروٹس استعمال کریں، ویجیٹیبل زیادہ سے زیادہ کریں، جس آئل فری کھانا بنائیں، جس طرح ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں سارا، اس میں بغیر آئل کے، بغیر اس کے گھی، سبزی فروٹ زیادہ اور گوشت کم سے کم استعمال کریں. صحیح، ضرور، بالکل بند بھی نہیں کرنا، لیکن سبزی اگر بنائی ہے آپ نے تو اس میں 2-4 بوٹیاں اگر گوشت کی ڈال دیں گے، ایک تو تھوڑا ذائقہ بہتر ہو جائے گا، اور آپ کی جو پروٹین کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ کی پورے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دن میں اگر بھوک، اسی طرح کھانا بھی، جس طرح ہمارے مذہب میں بھی 2 وقت کے کھانے کا ذکر ہے، یعنی صبح اور شام. لیکن ہم لوگ سارا دن وہ جانوروں کی طرح نا، روزوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، مطلب وہ چرتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی. تو کوشش کریں کہ بیچ میں اگر کھانا پینا بھی ہو تو ہیلدی ڈائٹ اپنا استعمال. صبح ناشتہ آپ اچھا کریں، اور رات کو ارلی کھانا کھائیں، مغرب کے قریب میں کھانا کھا. یہ نہیں رات کو 11 بجے. یہ ہماری بہت ہی بری ہیبٹ، ناشتہ دیر سے اور صبح رات کا کھانا. تو یہ 2 چیزیں یہاں پہ سیٹ کریں. اور بیچ میں اگر آپ کو دوپہر کو آفس میں ہے، کسی کام میں ہے، بھوک لیتی ہے، تو کچھ چنا چاٹ بنا کے، چنے ہوتے ہیں نا، یہ کالے چنے، سفید چنے، لوبیا، یہ گلا کے ابال کے گھر میں رکھ لے آپ. اس کے اوپر پیاز، ٹماٹر، مولی، گاجر کاٹ کے رکھ لے، اور ایون چمچ سے بھی کھایا. مقصد ہے، دیکھیں کھانے کا مقصد ہوتا ہے پیٹ بھرنا، آپ کی وہ ریکوائرمنٹ تاکہ وہ پوری ہو جائے، نہ کہ ٹھوسنا کھانے کو بلا وجہ. جس طرح اکثر ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ پہ ہمارے جو دوست احباب جاتے ہیں، تو لگتا ہے کہ جیسے شاید زندہ ہی اسی لیے جائے شاید ہماری یہ زندگی کا آخری کھانا ہے، پھر شاید ہمیں ملنا ہی نہیں ہے. تو دوسرا بلا کوشش ہے زیادہ کھانے اور بہت تیزی سے کھانے میں بھی، کھانے میں مزہ تو نہیں آتا، ٹیسٹ نہیں آتا. جی ٹیسٹ بے شک کم کھائے، لیکن چند لمحوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یقین کریں، وہ چاہے آپ مرغ مسلم کھائیں، چاہے وہ بلوچی سجی کھائے، تو چاہے دال ماش کے کھائیں، یہ حلق سے میرے خیال ہے نیچے اترے گی چیز، ہر چیز پر آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ پھر ہمارے جو تہذیب زندگی مذہب نے سکھائی ہے، اور ہم پرانی کتابوں میں جو ہمارے گھروں میں پرانی کتابیں جو ہوتی تھیں، ان میں جو کھانے کے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ اہل بیت سے آئے ہیں، وہ تو وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، وہ ہم ان کتابوں میں. جی بالکل صحیح، کہ کم کھائیں، اطمینان سے کھائیں، لقمے چبا چبا کر کھائیں، سکون سے کھائیں، جب دماغ فوکس ہو، یعنی آپ کوئی اور وریز نہ ہو اس وقت کھائیں. پتہ نہیں کیا کیا رسول اللہ نے اتنی زیادہ گائیڈنس دی ہے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ ہمیشہ بھوک رکھ کے کھائیں. یہ تو کم کھائیں اور بھوک رکھ کے. بالکل. جب آپ کو وہ کہتے ہیں مزہ آنے لگے یا بھوک ہو تو اٹھ جائے کھانے سے. دوسرا انہوں نے ایک اور چیز، ایک اور بات کی کہ اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. ایک حصہ کھانے کے لیے رکھیں، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں، دوست ہیں، جو ہوا کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں ہوا اپنی جگہ خود بنائے گی. تو کئی مطلب ایسے ہیں جو اس طرح بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں فالو کرنا. جس طرح مولا علی علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ کبھی بھی پیٹ بھر کے مت کھائیں. بہت پیٹ بھر کے کھانے سے ایک تو آپ سست اور قائل ہو جاتے ہیں، دوسرا آپ کو طرح طرح کی دل کی، معدے کی
بیماریاں لگنے کا خطرہ رہے. یعنی جو میں سمجھوں، اگر میں سادہ زبان میں کہوں کہ جو ہمارا نظام ہے، نظام ڈائجسٹو سسٹم، اس پر اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ وہ کولیپس ہی کر جائے، یعنی وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ اتنی ساری چیزیں ہضم کر سکے. ڈاکٹر صاحب بہت خوب. اچھا، ابھی تک جو مجھے یاد رہا، اگر میں غلطی پہ ہوں تو آپ درست کر دیں گے، کہ 2 چیزیں آپ نے بیان کی. ایک آپ نے ایکسرسائز یعنی واک، اور واک میں بھی بہت زبردست کہ آپ نے ہمیں کوئی بڑے مہنگے نسخے نہیں بتائے کہ کوئی 20,000 روپے مہینہ کا جم جوائن کریں اور 10 لاکھ روپے کی مشین پہ ایکسرسائز کریں. آپ نے کہا برسک واک ہر امیر بھی کر سکتا ہے، ہر جگہ موجود ہے. یعنی تیز واک. برسک واک کا مطلب تیز واک اور 40 منٹ واک. تو ایک تو یہ آپ نے بتایا، اور دوسرا آپ نے بتایا کہ جو ڈائٹ کی ہماری ہیبٹ ہے وہ ٹھیک کریں. ہیلدی ڈائٹ ہونی چاہیے، ہیلدی ڈائٹ ہو، گھی والی نہ ہو، سبزیاں زیادہ ہوں، پھل زیادہ ہوں، گوشت تھوڑا ہو، اور صبح کریں اور رات کا کھانا ارلی کھا لیں. بالکل جی. یہ کسی مفکر کا کال ہے ڈائٹ کے متعلق. انہوں نے کہا کہ ٹیک یور فوڈ ایز اے میڈیسن، ٹیک یور فوڈ ایز اے میڈیسن، ادروائز یو ول ہیو ٹو ٹیک اے میڈیسن ایز اے فوڈ. ہاں، یعنی اپنی خوراک بس اتنی کہ یہ دوائی آپ دوائی لے، دوائی سمجھ، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو دوائی کو خوراک کے طور پر. اور ابھی آپ دیکھتے ہیں، یقین کریں ایسے ایسے پیشنٹ ہم دیکھتے ہیں 18 گولیاں روز کی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ تنگ پڑے ہوتے ہیں، مجبوری. ظاہر ہے دیکھیں نا، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کی تکلیف ہے، تھائرائڈ ہے، بیک ایک ہے، میدے کی. اب ظاہر ہے الٹیمیٹ وہ دوائی بھی ہے اور کوئی نسخہ تو ہے نہیں. تو شروع میں اگر بندہ احتیاط کر لے تو خوراک کو اگر کنٹرول کر لے تو میں سمجھتا ہوں. اچھا، 2 چیزیں ہی ہو گئی، اور کوئی تیسری جو چیز ہے وہ ہے آپ کا ہائی بلڈ پریشر، جس کو ہم کہتے ہیں ہائپر ٹینشن. جی جی جی. یہ بیسیکلی مین رسک فیکٹر ہے، اس کو کہتے ہیں فادر آف ڈیزیزز، اور یہ مین رسک فیکٹر ہے فار ہارٹ اٹیک. اور جب یہ ہائی بلڈ پریشر ہو تو اس میں ڈبل چانس ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا، اور اس کو سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں، یعنی خاموش قاتل ہے یہ. کیونکہ اکثر لوگوں میں یہ 200 تک بڑھ جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. بیٹھے بیٹھے پتہ چلا یار تھوڑا سا ہلکا سا سر بھاری ہوا ہے تو اگلے دن میں اس کو فالج ہو گیا ہے، کسی کو اٹیک ہو گیا ہے، کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں، لوگ چیک نہیں کراتے. کم از کم آج اس پروگرام کے ریفرنس سے میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنا بلڈ پریشر ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے. کوئی مشکل کام نہیں ہے، کسی کلینک پہ چلے جائیں، ہاسپٹل چلے جائیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر زیادہ ہے تو اس کو پراپرلی کارڈیالوجسٹ کو دکھائیں. میرے پاس آ جائے، نہیں ہو سکتا ہے، میرے پاس آ جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ سچ ٹی وی کا ریفرنس دیں، میری طرف سے کمپلیمنٹری فری جی. یہ تو اور ٹریٹمنٹ بھی ہر لحاظ سے سچ ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے ایک بہت بڑی سہولت. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر راجہ مہدی حسن، جو ہمارے ملک کے معروف کارڈیولوجسٹ ہیں، ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں آپ ہیڈ آف کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ رہے، یعنی چیف کارڈیولوجسٹ ہیں. تو سچ کے ریفرنس سے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، اور مجھے معلوم ہے ان کے کلینک میں بڑی لیٹسٹ مشینری ہے. میں خود بھی گیا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ سچ کے ریفرنس سے آئیں گے. تو ڈاکٹر صاحب میں ڈرتے ڈرتے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کیونکہ کی فیس فی تو بہت ہائی ہوتی ہے، تو کہا ہے کہ وہ آپ کمپلیمنٹری یہ کریں گے. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. جی. تو اس کو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے لیکن وہ اس کو بالکل لائٹلی لیتے ہیں. وہ اکثر یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ کبھی کبھی میرا جب ہائی ہوتا ہے میں دوائی کھا لیتا ہوں، ورنہ میں دوائی نہیں کھاتا. ایک تو سب سے پہلے اگر آپ کا بلڈ پریشر ڈائگنوز ہو گیا ہے کسی مستند کارڈیالوجسٹ سے، آپ کا 1 ہفتہ پراپرلی مانیٹر کیا ہے، ہائی ہے، تو پھر سب سے پہلے آپ اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کریں. روزانہ 40-50 منٹ واک کریں، اور کھانے پینے کا جس طرح میں نے بتایا چکنائی والی، گھی والی اور جو نمک والی چیزیں ہیں وہ تھوڑا احتیاط کریں. تیسرا، اگر بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوا تو پھر آپ کو میڈیکیشن سٹارٹ کرنی پڑے گی. ایک دفعہ جب میڈیسن سٹارٹ ہو جانی ہے تو پھر آپ نے دوائی روکنی نہیں ہے، یہ دوائی آپ کی لائف لانگ رہے گی. ادروائز اگر خدا نہ کرے بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہوا دوائیوں کے زور پہ تو اس کی وجہ سے دماغ کا فالج ہو سکتا ہے، برین ہیمریج ہو سکتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے اپنا ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، گردے فیل ہو جا سکتے ہیں، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہائی بلڈ پریشر سے کڈنی فیلئر، گردوں کی خرابی، بالکل سارے ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور اسپیکٹ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا، آپ نے تو ایک بہت مفید جملہ کہا، لیکن ہم پہ اس کا اثر جب آپ سمجھائیں گے تو ہوتا ہے. میں نے بے شمار لوگ، ایک نہیں بہت سے لوگوں سے سنا
کہ بس دوائی اگر ایک دفعہ شروع کر دی تو پھر بڑا مسئلہ ہے، تو وہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، فلانا ہے فلانا ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو ایک تو مانیٹر کریں، ایک پھر دوائی فار لائف ہے. تو فار لائف دوائی ہے جو ہمارے جسم کو اعتدال پر رکھ رہی ہے. اس سے ڈرنا کیا، جو بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ جی ساری عمر دوائی کھانا. بہت اچھی بات کی، بڑی ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا یہ، اور اکثر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں یہ. آج میں آپ کے اس ریفرنس سے میں لوگوں کو بتانا چاہوں کہ دیکھیں سمپلی آپ یہ سمجھیں کہ سب سے ضروری چیز ہے بیماری کو سمجھنا. دیکھیں میں سمجھاتا ہوتا ہوں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایکیوٹ النیس ہوتی ہے. مثلاً کیا، گلا خراب ہوا، زکام ہوا، پیٹ درد ہوا، موشن لگے، ہیڈ ایک ہوا، آپ نے گولی کھائی 2-4 دن 5 دن ٹھیک ہو گیا. بعض بیماریاں ہوتی ہیں کرونک بیماریاں، دائمی بیماریاں، جس میں کون کون سی ہیں؟ جس طرح شوگر کی بیماری ہے، ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، کوئی کینسرز ہیں، کچھ تھائرائڈ کی بیماری. تو یہ بیماریاں ایسی ہیں لائف لانگ ہے، لائف لانگ میڈیکیشن کے اوپر ہے. دوائی کھائیں گے تو آپ ٹھیک رہیں گے، چھوڑیں گے تو دوائی بیماری آپ کے ادھر کے ادھر چھوڑ. وہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ خطرناک ہے بجائے اس کے کہ آپ چھوڑیں گے تو دیکھیں خدا نہ کرے ایک بندے کو فالج ہو گیا، وہ ساری زندگی کے لیے اپاہج ہو گیا. بالکل صحیح ہے. تو یہ دوائی کھانے سے آپ اپنا روزمرہ کے ہر کام کر سکتے. ہم نے لوگ دیکھے ہیں جن کا ہائی بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، 20-30 سال سے لوگ میڈیکیشن. جی بالکل. اس کی میں سمپلی آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ یہ بلڈ پریشر کو آپ یوں سمجھیں کہ جس طرح ایک سپرنگ ہے. سپرنگ کو اگر میں اپنے ہاتھوں سے یوں دبا لیتا ہوں، سپرنگ دب گیا نا، جب چھوڑوں گا پھر کدھر جائے گا؟ یہ واپس دوبارہ واپس جائے گا، بلکہ بہت تیزی زیادہ سپیڈ سے جائے گا. اس کو کہتے ہیں الاسٹک ریکوائل، یعنی دوبارہ پھر زیادہ. اسی طرح بلڈ پریشر فرض کریں 200/120 ہے. اب وہ بغیر اس کے تو ٹھیک ہونا نہیں ہے. میڈیسن میں نے دی، بلڈ پریشر آپ کا دوائیوں کے ساتھ کنٹرول ہو گیا، 120/80 پہ آ گیا. جب وہ دوائی ہفتے 10 دن مریض سمجھتے ہیں شاید میں نے دوائی کھائی ہے، ہفتے بعد 10 دن بعد ادھر سے کئی دوست ملیں گے، وہ دوائی بڑی گرم ہوتی ہے، یار دوائی تو بڑا نقصان کرے گی، اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹ ہے، دوائی چھوڑ دو. وہ دوائی چھوڑے گا جیسے ہی وہ بلڈ پریشر پھر شروع کر دے گا، اور جس زیادہ سپیڈ سے جائے گا اس دوران خدا نہ کرے وہ برین ہیمریج کر دے گا، دماغ کی رس کو پھاڑ دے گا، اسٹروک کر دے گا، فالج کر دے گا، ہارٹ اٹیک کر دے گا. گردے لوگوں کے اچانک فیل ہو جاتے. مین وجہ وہ یہی ہوتی ہے، بلائنڈنس، اندھا پن ہو جاتا ہے لوگوں. اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری، میں نے تو موٹی آپ کو اس لیے دوائی کبھی بھی نہ چھوڑے، نہ اپنی مرضی سے. کئی لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ دوائی ایک دن کھائی اور ایک دن نہ کھائی، یا دوائی ڈاکٹر نے ایک لکھی ہے تو اس کو آدھی کھا لی، یا اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا، یا بلا اپنی منمانی نہیں کرتی پلیز. اچھا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہ بڑی ہائی پوٹینسی کی دوائی دیتے ہیں. وہ دیکھیں اچھا ڈاکٹر وہ ہے، وہ کوشش کریں کہ آپ کسی کمپیٹنٹ کارڈیالوجسٹ کے پاس جائیں. جی ہائی بلڈ پریشر کی دیکھیں نا، بات یہ ہوتی ہے کئی دفعہ لوگ بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہے ہوتے ہیں، ان سے ایک 5 ملی گرام کی دوائی کھا رہے، ڈاکٹر صاحب کے میرے پاس آ گیا بندہ، یہ ڈاکٹر صاحب مجھے تو آرام نہیں آ رہا. میں نے دیکھا تو بلڈ پریشر پھر 180/110 آ رہا ہے، دوائی بھی کھا رہا ہے، مریض مطمئن ہے کہ میں میڈیسن کھا رہا ہوں، میں بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہا ہوں نا، لیکن وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ دوائی نہیں ہے. دیکھیں نا، ایک بندے کو بھوک فرض کرو 2 روٹیوں کی ہے، آپ اس کو آدھی روٹی کھلا دیں، اس کی بھوک بیچارے کی ادھر ہی رہے گی. اسی طرح وہ دوائی جو بلڈ پریشر والی تھی وہ پوری نہیں ملی. اس طرح جب تک وہ پراپر دوائی نہیں دیں گے. تو یہ اب مجھے 3 باتیں اب تک سمجھ آئیں کہ صحت کے اصول بہترین یہ ہیں کہ ایک تو آپ نے کہا پریونشن کے لیے ایکسرسائز، اور اس میں جو سب سے سمپل ہے وہ برسک واک 40 منٹ کم از کم، اور خالی پیٹ یا کھانے کے 2 گھنٹے بعد. اور دوسرا آپ نے پھر ڈائٹ کا کہا کہ ڈائٹ کا خیال رکھا جائے، اور گھی والی چیزیں اور جن میں گھی زیادہ ہو، جن میں کولیسٹرول زیادہ ہو، وہ نہ کھائی جائیں. تیسری پھر آپ نے کہا کہ اگر دوائی کی ضرورت پڑ گئی اپنا بلڈ پریشر اور یہ چیزیں مینیج کریں، اور دوائی پھر نہیں چھوڑیں کہ دوائی ہی پھر زندگی بن جاتی ہے. ہم ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد پھر ان 3 چیزوں میں کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں گے وہ کریں گے، اور پھر ہم ماہ رمضان ابھی تو باقی ہے، تو ماہ رمضان اور دل کی بیماریاں اور ماہ رمضان اور خوراک کا خیال وہ کیسے رکھیں اس پر گفتگو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. دل کی باتیں ہو رہی ہیں، صحت کی باتیں ہو رہی ہیں، احتیاط کرنے
کی بابت ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر راجہ مہدی حسن صاحب ہمارے ملک کے معروف کارڈیولوجسٹ ہیں. ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے ہسپتال میں اب چیف کارڈیولوجسٹ ہے, اور دل کو کس طرح مضبوط رکھنا ہے اور دیگر بیماریوں سے بھی کس طرح بچنا ہے اس پر خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. ایسی گفتگو جو ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے اور ہم میں موٹیویشن بھی پیدا ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو سے جی بالکل. ابھی موٹیویشن جو بات ہے وہ ہے شوگر کی بیماری جس کو کہتے ہیں ڈائبٹیز میلائٹس. اس میں دیکھیں شوگر کے مریضوں کے لیے جو ہے نا اپنے ایک تو میڈیکیشن اپنی جاری رکھیں. اس میں مین رسک فیکٹر ہے شوگر کی جو بیماری ہے, اس میں بھی ڈبل رسک ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا, اور اس کو کہتے ہیں مدر آف ڈیزیز, یعنی بیماریوں کی ماں ہے, اور یہ سائلنٹ کلر ہے, اور اس کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. شوگر کا جو لیول ہے جو فاسٹنگ میں وہ 70 اور 100 کے ان بٹوین ہونا چاہیے, اور آفٹر بریک فاسٹ یا رینڈم جو ہے نا 160-70 تک ہونا چاہیے. اور 3 مہینے والا جو ٹیسٹ ہے جس کو HbA1c کہتے ہیں وہ آپ کا 6.5 یا 7 سے نیچے ہونا چاہیے. ان چیزوں کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے, ادروائز پھر اس کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں, رینل فیلئر بھی ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, اسٹروک ہو سکتا ہے. اور ٹھیک ہے, اسی طرح 5ویں نمبر پہ آ جاتے ہیں رسک فیکٹر ہمارا ہائی کولیسٹرول لیول. اس میں کولیسٹرول کی بیسیکلی کولیسٹرول کیا ہے, وہ چکنائی کی جو پرسنٹیج ہے وہ آپ کی خون کے اندر ایک نارمل لیول تک موجود ہوتی ہے. اس سے اگر بڑھ جائے تو وہ پھر نقصان کا باعث بنتی ہے. تو 4 قسم کے کولیسٹرول ہوتے ہیں, جس کو ایک کولیسٹرول لیول ہے, ٹوٹل کولیسٹرول ہے, دوسرا ہم کہتے ہیں ٹرائیگلیسرائڈز ہے, ایک LDL ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں یہ بیڈ کولیسٹرول ہے, یہ 130 تک ہونا چاہیے, 130 ملی گرام. اور HDL ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گڈ کولیسٹرول, یہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا, یعنی 50 تک اگر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو وہ اچھا ہے. اسی طرح کولیسٹرول لیول جو ہے نا وہ بھی آپ کا 200 سے نیچے ہونا چاہیے. پھر اسموکنگ یعنی ٹوبیکو بھی انتہائی خطرناک علامت ہے, وہ بھی دل کے امراض میں ایک وائٹل رول ادا کرتے ہیں. اس میں مین رسک فیکٹر ہے یہ بھی, اور اس میں بھی ڈبل چانس ہوتا ہے اگر کرونک اسموکر ہے کوئی, چاہے وہ سگریٹ پی رہا ہے, چاہے نسوار ہے, چاہے بیڑی ہے, چاہے وہ ای سگریٹ ہے, چاہے شیشہ ہے, یہ سارے ای سگریٹ بھی اسی میں سب کچھ. ای سگریٹ والے تو کہتے ہیں کہ ہم سگریٹ بھی پی رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بالکل اس کو ذرا دیکھیں آپ, انہیں کہ گوگل کریں, یوٹیوب کریں, اس سے زیادہ خطرناک ہے. ایون جو اچھا بھائی یہ جو شیشہ پیتے ہیں, یہ سمجھ لیں کہ 1 گھنٹہ شیشہ پینے سے آپ کے یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ 200 سگریٹ کے برابر ہے. اچھا جی 1 گھنٹہ شیشہ پینا 200 سگریٹ. جی اسی طرح ای سگریٹ ہے, اور بھی جتنے بھی انتہائی خطرناک ترین چیزیں سارے یہ بیڑی اور تمباکو جس میں استعمال ہوگا. حقہ اب کئی لوگ کہتے ہیں جی ٹھنڈا ہوتا ہے, جی پانی سے ہو کے اس آگہی کے دور میں لوگوں کی کوئی اس قدر مسکنسیپشن ہے ان چیزوں. جی بالکل. دیکھیں آج کل اور یہی سگریٹ تو اکثر پڑھے لکھے لوگ پی رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا نقصان. نہیں دیکھیں آج کل تو ہر چیز موجود ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے, گوگل کرے آپ, ہر چیز پتہ چل رہی ہے کہ کتنے اس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں, اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. پھر جو 7ویں یا 8ویں کاز ہے وہ آپ کی اوبیسٹی, یعنی موٹاپا بھی, یہ بھی دل کی بیماریوں کی طرف بہت بڑا ایک رسک فیکٹر ہے. اس کو اگر کنٹرول رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں سکھی رہیں گے. اس میں اسپیشلی ہم کہتے ہیں BMI لیول پتہ ہونا چاہیے, یعنی باڈی میس انڈیکس, یعنی آپ کو اگر ہائٹ اور ویٹ پتہ ہے تو آپ کا BMI پتہ چل جائے گا. یعنی BMI از ایکول ٹو کہتے ہیں کہ ویٹ ان کلو گرام ڈیوائڈیڈ بائی ہائٹ ان میٹر اسکوائر, یعنی ہائٹ ان میٹر پلس ہائٹ ان 2 ٹائمز لے لیں اس کو, تو یہ آگے آپ کا 25 تک اگر آتا ہے رزلٹ تو یہ کہتے ہیں اب نارمل ہے. 25 اور 30 کے ان بٹوین اگر BMI ہے تو یہ کہیں گے اب اوور ویٹ, یعنی اپنی ہائٹ کے حساب سے آدمی کا ویٹ ہونا چاہیے. اگر اس سے زیادہ ہے تو یہ بیماری, موٹاپے کا سائز آپ کو پتہ چلے گا اس پہ, BMI اس کو کہتے ہیں. اگر 30 سے زیادہ ہو گیا BMI تو اس کو کہیں گے کہ یہ اوبیز ہے, یعنی موٹاپے کا شکار اور تمام بیماریوں کا خطرہ آپ کا یہ مطلب آپ کے یہی جڑ ہے. اسی طرح سٹریس اور انزائٹی بھی ہے, اور ڈپریشن بھی ہے, یہ بھی سارے مطلب اس کو ایگریویٹ کرتے ہیں, ساری چیزیں جو میں نے بتائی آپ کو. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ماہ مبارک رمضان جاری ہے, اور ایک تو اس کے ابھی کچھ روزے باقی ہیں, اور دوسرا یہ کہ بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں مومنین و مسلمین, بلکہ ایون ہمارے غیر مسلم برادران میں بھی, تو وہ روزے رکھتے ہیں,
اور مہینے میں 3 روزے رکھنا تو ویسے رسول پاک کی سنت ہے اور اس کا بڑا کی فضیلت بیان کی گئی ہے. تو چاہے ماہ رمضان کے روزے ہوں اور چاہے ماہ رمضان کے بعد سنت روزے ہوں، ایک صحت مند آدمی کو کیا خیال رکھنا ہے اور اگر کوئی بیمار ہے تو اسے کیا خیال رکھنا ہے؟ خوراک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پہلے ایک عام جو نارمل آدمی ہے اس کے لیے کیا کیا احتیاطیں اس کو؟ اس میں دیکھیں جس طرح ہم نے خوراک کو بڑا تفصیل سے ہم نے ڈسکس کر لی ہے. ہیلدی آپ کی ڈائٹ ہونی چاہیے، فروٹس ویجیٹیبلس میکسیمم ہونے چاہیے، آئل اور گھی کا خیال کریں، اور بازاری کھانے جتنے بھی ہیں وہ اوائڈ کریں. دیکھیے اس میں گندے گھی، گندے آئل، گندے جو ایون میٹ بھی ہے، آپ کو کیا پتہ ہے زندہ ہے مردہ ہے انہوں نے ڈالا ہوا اس میں. مرغیاں جس طرح دیکھ لیں، پچھلے دنوں بڑا یہاں پہ شور شرابہ تھا کہ ایون آپ کو جو گوشت بھی جو گندے کا کھلایا جا رہا تھا یہاں پہ. اور اب بلکہ ایک میرے دوست بتا رہا تھا کہ کسی ہوٹل پہ بیٹھا ہوا تھا، اس ہوٹل والا کسی کو آرڈر کر رہا تھا کہ یار مجھے 300 مرغیاں بھیج دیں، 300 بھیج دیں مرغیاں اور 300 ساتھ ٹنڈی بھیجیں. آپ اس طرح کے بھی دیکھیں مطلب چیزیں انہوں نے ملا لوگوں کو کھلا دینا، لوگوں کو کیا پتہ چلتا. تو کوشش کریں گھر کے اندر صاف ستھرا آپ کا کھانا ہوگا، وداؤٹ آئل، وداؤٹ گھی اور اس طرح کی چیزیں سارا. اچھا، روایات میں بھی یہ آیا ہے کہ گھر سے باہر بہت زیادہ کھانا ناپسندیدہ ہے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے. تو اس میں جتنے بھی آپ کے پھر یہ جو فلوئڈز میں ملتے ہیں بازار میں، یہ جو جوسز اور یہ جتنے بھی بریڈڈ انرجی ڈرنکس ہیں، کھانے بنے بنائے ریڈی میڈس ملتے ہیں سارے، یہ پروسیسڈ فوڈ ہے جتنا جی یہ سارے خطرناک. اس کے اندر بھی کیمیکل ڈالے گئے ہیں، بڑے شوق سے ہم لوگ کھاتے ہیں جناب. یہ فلاں جگہ ڈینمارک کے بنے ہوئے کھانے ہیں تو یہ فلاں کے ہیں، تو یہ خطرناک، کبھی بھی نہ استعمال کریں. تازہ گھر کے اندر تھوڑا کھا لیں، صاف ستھرا کھائیں اور دعا دیتے ہیں. اچھی بات ہے. یہاں تو وہ ایک فیشن بھی ہو گیا نا ڈاکٹر صاحب، باہر ایٹنگ آؤٹ کہتے ہیں کہ ایٹنگ آؤٹ آپ چلے کبھی کبھار چلا جائے، اگر اچھی جگہ پہ جائیں جہاں آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ کوئی اچھا ریسٹورینٹ ہے یا جہاں پہ صحیح چیزیں ملتی ہیں، تو اس میں اگر آپ کو کوئی کھانا پڑتا بھی ہے تو اس میں کوئی باربیکیو وغیرہ لے لیں یا کوئی گرل چیز آپ کو ملتا ہے وہ آپ لے لیں، اور ساتھ سیلڈ زیادہ استعمال کریں اس میں. تو دیکھیے مقصد تو یہ ہے آپ کی آؤٹنگ کرنی ہے، پیٹ بھرنا ہے آپ نے، کھانا کھانا ہے آپ نے. آپ ضروری نہیں ہو کتنا کھانا ہوتا ہے تو کھانا سب کے لیے ایک جیسے. ایون روزوں میں میں نے دیکھا ہے ماہ رمضان میں سحری پہ ہم لوگ بے تحاشا کھا رہے ہوتے ہیں، افطاریوں کو بھی اوپر بھی بے تحاشا ہم لوگ، بلکہ ویسٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. سوری ٹو سے، لیکن اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے. ہمارے کئی بیچارے بہن بھائی بھوکے آپ کے اڑوس پڑوس میں دیکھیں جن کو ضرورت ہے، یا آپ کی فیملی میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہے، آپ اپنے جیسا کھانا ان کو بھی سرو کریں، ان کو بھی کھلائیں. وہ کہتے ہیں نہ ہو سکتے کہ وہ روزے میں جو ہم مس کرتے ہیں، اسکپ کرتے ہیں، جو نہیں کھاتے وہ ایک وقت کا نہیں کھاتے، لیکن جو کھاتے ہیں تو سحری میں اور افطار میں جی بالکل کئی وقت کا کھا لیتے ہیں، تو وہ اسکپ کرنا تو نہ ہوا. بالکل صحیح ہے. اچھا، اب بات رہے گی ان احباب کی کہ جو تھوڑے مرائض میں مبتلا ہیں، امراض میں مبتلا ہیں. ان میں پہلے تو دل کے، کیونکہ براہ راست آپ کی اسپیشلٹی ہے، دل والے، بعد میں بلڈ پریشر اور پھر شوگر والے، کہ وہ روزہ رکھیں لیکن کیا کیا احتیاط کریں؟ اس میں دیکھیں جی یہ سب سے جو ضروری چیز ہے کھانے پینے کا تو آپ کو اسی طرح ہی ہے، لیکن کون سے لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں، کون سے لوگ نہیں رکھ سکتے. اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی اپنی ول پاور. جو میں سمجھتا ہوں مریض کو خود پتہ ہے کہ وہ اس کی پوزیشن کیسی ہے، وہ کتنا رکھ سکتا ہے. ہاں اس میں ایسے پیشنٹ ہیں جن کا کوئی تازہ ہارٹ اٹیک کسی کو ہوا ہوا ہے، یا کوئی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہوئی ہے، یا ان کا بائی پاس ہوا ہوا ہے، کچھ دن نہیں ہوئے، تو ایسے لوگ ظاہر ہے وہ اوائڈ کریں، وہ روزہ نہیں رکھتے. ڈاکٹر تو کہتے نہیں رکھتے. اس کے علاوہ جو کرونک پیشنٹس ہوتے ہیں ہمارے، ایون ہارٹ کے یا ہارٹ فیلئر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کے بعدوں کا دل بہت زیادہ کم مقدار میں کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی طاقت اس میں نہیں ہوتی. ہارٹ فیلئر میں سے 20% 25% کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ مختلف ڈائی یورٹکس کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی ان کا تھوڑا 2-4 قدم ہی چلتے ہیں تو سانس پھول جاتا ہے ان کا، دل کیونکہ کمزور ہوتا ہے وہ. اسی لیے ایسے لوگ بھی روزہ اوائڈ کریں. پھر ایسے پیشنٹ جن کو انجائنا ہو رہا ہو، جن دل کی تکلیف، درد ہو رہا ہو سینے میں، یا انسٹیبل انجائنا کے پیشنٹ ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے سینے میں درد ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگ بھی اوائڈ کریں. اور انکنٹرولڈ ہائپر ٹینشن، یعنی جن کو بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر ہے اور وہ میڈیسن بھی نہیں لے رہے، سے اگر 200/120 بلڈ پریشر ہے، ان کو ظاہر اوبیسلی گھبراہٹ بھی ہوگی، دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جائے گی، سانس بھی پھولے گا چلنے سے. تو
تو ایسے لوگ بھی میں نہیں سمجھتا. لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی سمٹمز بتا کے ایک ذمہ دار ڈاکٹر سے اپنی رائے لے لیں, پھر ان کو چیک کروا لیں. مجھے کسی عالم نے کہا کہ بعض ڈاکٹرز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کیونکہ خود کوئی اتنے جس کو کہنا چاہیے کہ مذہب میں راسخ نہیں ہوتے, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل. جو ایک ایسے ڈاکٹر کہ جو مذہب کو بھی سمجھتے ہوں اور ذمہ دار, اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ بعد میں کوئی بہت قسم کا اسٹرانگ مذہبی ہو, لیکن کسی کے جو ویوز ہیں ان کا احترام کرنا اور اس کے مطابق اس کو زندگی گزارنے کا مشورہ دینا یہ بھی ضروری ہے. تو ایک ذمہ دار ڈاکٹر کے پاس جائیں, ان کو ساری سمٹمز بتائیں اور پھر وہ بتائیں کہ ان سمٹمز کے ہوتے ہوئے آپ روزہ, کیونکہ روزے کا حکم بڑا اہم ہے نا ڈاکٹر, تو یہ بڑی ضروری بات ہے. تو ٹھیک ہے, آپ نے کچھ چیزیں بتا دی ہمیں. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس ابھی کافی لوگ آتے ہیں کہ کئی لوگوں کو بائی پاس ریکمینڈ ہوا ہوتا ہے, وہ ہارٹ اٹیک کے بعد یا جو پلاسٹی ہوتی ہے ریکمینڈ ہوتی ہے, تو لوگ بیچارے نہیں کروا سکتے. ساتھ کے کسی کو شوگر ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, یا عمر بڑھ گئی ہے, دل کمزور ہو گئی, جس طرح ہم نے بات کی ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے آج کل ایک لیٹسٹ ٹیکنیک آئی ہے, ایک لیٹسٹ ٹریٹمنٹ ہے جو آپ نے وزٹ بھی کیا تھا. آپ نے جی مجھے جس کو آپ کہتے ہیں EECP تھراپی, یعنی انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن, اور اس کو نیچرل بائی پاس بھی کہتے ہیں. یعنی بائی پاس کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ نے میرے بھی کچھ گیجٹ لگائے وہ آپ کو بھی, اور الحمدللہ مجھے تو آپ نے کلیئر کیا تھا اس وقت. تو ہاں, اس میں یہ ہوتا ہے, تھوڑا میں بریف بتا دوں اس لیے کہ یہ 1 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے. مشین کے ساتھ پیشنٹ نے لیٹنا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ جب اٹیچ کر کے یا جو لوور لیگز پہ, تھائز پہ, اور یہ بٹک کے جو ایریا, کمر کا ایریا, یہاں پہ کفس باندھتے ہیں وہ نا, کیونکہ ہمارا جو ایکسٹرا بلڈ ہے ہمارا وہ اس میں کولو میں, تھائز میں اور ٹانگوں میں اکٹھا رہتا ہے, بلڈ رہتا ہے. کیونکہ واک کی ہمیں عادت نہیں ہوتی, وہ جب مشین آن ہوتی ہے نا تو وہ یہ یہاں پہ جو کفس لگے ہوتے ہیں وہ اسکویز کرتے ہیں یوں. اچھا, وہ یہاں پہ جو ایکسٹرا بلڈ ہوتا ہے نا ہمارا, اس کو وہ پریشر دے کے تو دل کی طرف وہ بڑھاتے ہیں. اچھا, پریشر کے ساتھ وہ دل کی طرف بڑھتا ہے, اور اس دوران کچھ ہارمونز, کچھ کیمیکل اس شریانوں کے اندر جو بلاکڈ آرٹریز ہوتی ہے نا اس میں ریلیز ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ اندر والی شریانیں ایک تو کھلتی ہیں, ساتھ اس پروسیس کی وجہ سے نا وہ ساتھ کچھ ایکسٹرا شریانیں اور بنتی ہے. فرض کریں یہ اگر شریان بلاک ہے یہ, تو وہ چھوٹے برانچز جو ہوتی ہے نا, کولیٹرلز اس کو کہتے ہیں, وہ کولیٹرلز یہاں سے یوں بڑی ہو جاتی ہے, ساتھ ساتھ یہ بھلے بلاکڈ ہی ہے لیکن وہ کھل جاتی ہیں, یا یوں بڑھ جاتی ہیں جلدی, اور وہ یہاں سے بلاکیج کے اوپر آ کے مل. اچھا, یہ نیچرل پروسیس, اس کو کہتے ہیں نیچرل بائی پاس. یہ 1 گھنٹے کا پروسیس کرنا ہوتا ہے ڈیلی فار 35 days, بس 35 دن کے لیے بس آپ کو آنا ہوگا. تو بائی پاس بھی کرانا ہو تو بعض کا 6 مہینے بندہ نہیں ہوتا, اس میں کوئی چیر پھاڑ نہیں ہے, کوئی ایک مریض کو سوئی تک نہیں چبھتی. اب سب یہ تو میڈیکل بتا رہے ہیں, سب ڈیولپڈ ورلڈ میں یہ ہو رہا ہے. یہ انٹرنیشنلی US کے اندر جو FDA ہے نا ہماری, انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا. ذرا پروسیس کا نام پھر بتائیے. کہتے ہیں EECP, EECP یعنی انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن. انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر. اگر کسی کو بائی پاس ریکمینڈ ڈاکٹر کریں تو اوپن ہارٹ سرجری بائی پاس کرانے کے بجائے یہ پروسیس کروا سکتے ہیں. اگر دیکھیں نا, دوسرا ہے ایسے مریض خاص کر جو اولڈ ایج ہے, جو ولنگ نہیں ہے, کئی دفعہ مریض ہوتے ہیں یار میں نہیں کروانا, یہ مجھے ضرورت نہیں اس کی, یا ڈر بھی رہے ہوتے ہیں, فائنینشیل ایشوز کے بھی ہوتے ہیں, پھر ساتھ رسک بھی. اچھا, یہ سستا بھی ہے, بہت نہ ہونے کے برابر, کاسٹ افیکٹو ہے. یہاں پہ اس میں 8-10 لاکھ روپے لگتے, یہ 2-2.5 لاکھ کے اندر, مطلب یہ پورا 35 days کا یہ پروسیس ہو سکتا ہے. مجھ سے بھیجا اگر رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ جس میں نے بتایا تھا کہ FDA جو ہے نا وہاں کا یہ سرٹیفائڈ ہے, اپرووڈ ہے. اور اس سے بڑھ کے جو ہماری امریکن کالج آف کارڈیالوجی, امریکن ہارٹ ایسوسیشن, یورپین کالج آف کارڈیالوجی, اس سے بھی اپروچ, چائنیز کارڈیالوجی جو ہے, ان سب نے اس کو. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے آج بہت کام کی باتیں بتائیں, اور دل کو مضبوط رکھنے میں, شوگر کے مریضوں کے لیے, بلڈ پریشر والے مریضوں کے لیے بہت زبردست احتیاطیں آپ نے بتائیں. اور پھر آخر میں تو آپ نے کمال کی بات بتائی کہ ایسا پروسیس بھی ریکگنائزڈ پروسیس شروع ہو گیا ہے, جو ویسٹ میں ریکگنائزڈ ہے, ڈیولپڈ کنٹریز میں, کہ بائی پاس کے بجائے وہ باہر ہی سے گیجٹس لگا کر ایسی مشینیں ہیں کہ وہ دل کی شریانیں کھول دیتی ہیں. آپ یقیناً اس پروسیس کو کر رہے ہیں, ہم آپ کی کامیابی کی دعا کرتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ یہ کیونکہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ اس شعبے میں ترقی ہو. جناب پروفیسر ڈاکٹر راجہ مہدی حسن صاحب, ہم آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں, اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ بھی تشریف لاتے رہیں گے اور ہمارے ناظرین کو
اتنے بہترین مشورے دیتے رہیں گے، نوازتے رہیں گے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔